6 قبیلوں نے دوسرے قبیلے کو ایسا مارا کہ روز ایک نبی قتل کرتا تھا. صبح یہ قوم روز ایک نبی، اور شام کو اللہ کسی اور کو اپوائنٹ کر دیتے تھے. صبح والا نبی شہید ہو گیا، شام کو کسی اور کو نبوت مل جاتی تھی. بنی اسرائیل پہ ایسے نبی چل رہے تھے. یہ ایسے بدبخت ہیں. بندر وہ بنے، سور وہ بنے. ٹھیک ہے، آپ کو میں لسٹیں گناؤں، پوری پوڈ کاسٹ اسی پہ، کیا نام ہے، یہ سیشن اسی پہ چلا جائے گا. بنی اسرائیل کی قوم، سر اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ ان کا زیادہ قرآن شریف میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے. اور سر بنی اسرائیل کی قوم بھی ایسا لگتا ہے زیادہ فیوریٹ تھی، کیونکہ سر ان پر جیسے وہ 12 قبیلوں پہ وہ وہ ہوا تھا نا سر. ایک منٹ مجھے نہیں پتا، مجھے سر، پتا میری کیا ہوا تھا. ہاں جو بھی ہوا سر، تھا. وہ اور کیا نام کے ان کے لیے سمندر پھاڑا گیا تھا، اور تو منو سلوا کوشچن اترا کیا ہے، تھا. وہ فیوریٹ تھی تو تو سر وہ کیوں فیوریٹ تھی؟ ہمارے لیے کیوں نہیں ہوا سر؟ ہمارے لیے کیوں نہیں ہوا؟ جیسے ہم 3 سال وہ جو شب ابی طالب میں ہم نے اتنے صحابہ پہ اتنے کٹھن گزرے سر، جیسے ہم انہیں سمجھا سکتے تھے نا ابھی اسرائیل کی قوم کو کہ بھائی دیکھو، ہم بھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ قوم ہے جیسے. تو ہم پر تو کچھ ایسا نہیں ہوا. ایک یاد ہے مجھے، وہ جنگ بدر میں ہم آسمان سے فرشتے ہوتے رہے جیسے، تو وہ صحابہ کرام نے دیکھے تھے. جی دیکھیں تھے، کافروں نے بھی دیکھے تھے. تو کافروں نے تو کہا تھا وہ دیکھو محمد کے لیے فرشتے اتر آئے، بھاگو. نہیں تو اگر صحابہ نے نہ دیکھے ہوتے سر تو کیا آپ کو یقین نہ آتا کہ اترے تھے؟ سر نہیں نہیں سر، میرا تو ایمان ہے نا، میرا آپ کا ایمان ہے. ان کو کیسے یقین دلائیں کہ ہم بھی ہیں، اور تم اور ہم ایک ہی ہیں؟ صرف صحابہ نے نہیں دیکھے بیٹا، کافروں نے بھی دیکھے، اور انہوں نے بھی دیکھے جو لڑائی میں شریک نہیں تھے. باہر پہاڑی پہ بیٹھے تھے، خالی پاپ کارن لے کے بیٹھے تھے، ہم نے لڑائی دیکھنی ہے. ان کو بھی فرشتے نظر آ رہے تھے. معافرتاً کہہ رہا ہوں، پاپ کارن تو نہیں تھے ویسے، اسپیکٹیٹر صرف نہیں نہیں. سمجھ گیا نا. ان کو بھی نظر آ رہے تھے فرشتے. ان میں سے ایک بندہ مارا بھی گیا تھا. کون؟ جو دیکھنے آیا ہوا تھا نا پہاڑی پہ، اس کو فرشتے کا نا ایک ہنٹر لگا تھا. ٹھیک ہے، تو فرشتے سب کو نظر آ رہے تھے. یہ کنسیپشن جو مسلمانوں کی ہے نا کہ بنی اسرائیل اللہ کی ایک چہیتی قوم تھی، ان کو میں کنسیپشن، یہ مسکنسیپشن دور کر دوں. اللہ کے سب سے چہیتی قوم جو ہے نا آن پیپر، وہ مسلمان ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا وہ سب سے چہیتی قوم ہے. یہ کوئی بھی مولوی صاحب آپ کو کہنا بنی اسرائیل، اس سے کہنا یہ دلیل سن لو اور اس کے بعد جواب دو. ہر نبی کی قوم پہ عذاب آیا بیٹا. علینا کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر میں 27. 27. غور سے سنو، ہر نبی کی قوم پہ عذاب آیا. بنی اسرائیل پہ سب سے زیادہ عذاب آئے ہیں. کیا پتا تھا آپ کو یہ؟ علینا کما ساتھ ساتھ بات کرو نا بیٹا. جی سر، تھوڑا بہت تو پتا ہے. وہ ایک وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک روز عذاب آیا بنی اسرائیل پہ، ہر روز بھی. ایسا بھی ٹائم گزرا ان پہ. ٹھیک ہے، تو بندر وہ بنے، سور وہ بنے. ٹھیک ہے، آپ کو میں لسٹیں گناؤں، پوری پوڈ کاسٹ اسی پہ، کیا نام ہے، یہ سیشن اسی پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ایک قوم، 6 قبیلوں نے دوسرے قبیلے کو ایسا مارا کہ روز ایک نبی قتل کرتا تھا. صبح یہ قوم روز ایک نبی، اور شام کو اللہ کسی اور کو اپوائنٹ کر دیتے تھے. صبح والا نبی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، شام کو کسی اور کو نبوت مل جاتی تھی. بنی اسرائیل پہ ایسے نبی چل رہے تھے. یہ ایسے بدبخت ہیں. ٹھیک ہے، تو عذاب تو آنے چاہیے تھے نا ان پہ. سو فرعون کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لانے کے بعد قوم بنی، سب سے زیادہ عذاب ان کے اوپر آئے. 60,000 بندہ ایک گو کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے خود موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا. ان کا خون ایک ہی پہاڑ سے ایک دریا بنا کے نیچے بہایا گیا. کب؟ کوئی دور سے نیچے اترتے ہی نیکسٹ 48 آورز میں. صرف ایک قوم ہے علینا جس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بھی عذاب نہیں بھیجا. وہ کون سی قوم ہے؟ ہم مسلم. علینا جو کراچی میں نا آپ کے چھوٹے چاچو اور بڑے تایا ابو بزنس میں کر رہے ہیں نا، اور جو میرے چھوٹے چاچو اور بڑے تایا ابو بھی اسلام آباد میں کر رہے ہیں، وہ اس کا 1% ایک قوم نے کیا تھا ترازو توڑنے کا. اور آپ کو پتا نا اللہ نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ میزان توڑنے کا.
جی سر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. ہاں جی جی. اور پھر میں کیوں نہ کرو؟ کیونکہ میں نے جو پہلی قوم کے اوپر عذاب بھیجا ہے، ایک قوم نے میزان توڑا تھا، 2 نمبری کرتے تھے ترازو میں، سمجھ گئے؟ اور ہم روز کرتے ہیں. ایک قوم نے یہ LGBT شروع کیا تھا، آپ کو پتا نا پھر کیا ہوا تھا حضرت لوط کی جی قوم کے سر، ساتھ؟ فرشتے آ جی، گئے. فرشتے نہیں، جی 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 جی. سلفر کے بم مارے تھے انہوں نے لٹرلی. آپ کو کراچی سے لے کے گلگت کے بیچ میں LGBT کمیونٹی کے سینٹرز، جو کہ نیو یارک کے گیز کو بھی نہیں پتا، سین فرانسسکو کے گیز بھی حیران رہ جائیں گے کہ پاکستانیوں تم تو 1800 سے کر رہے ہو کام، ہم نے تو ابھی نیا نیا شروع کیا ہے. ہم یہ وہ قوم ہے ہم. جی جی سر، ابھی وہ برزخ ڈرامہ کا آپ نے سنا ہوگا. وہ بیٹا برزخ تو اب جا کے فیشنیبل لبرلز نے امریکہ کی نقل کرتے کرتے آدمی اور آدمی کی شادی کروا رہے ہیں. پاکستان میں آئیں، آپ کی تو عمر کم ہے اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ آئیں ذرا پاکستان کے مضافات میں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ چلے ڈی جی خان سے KP کے ڈیرا اسماعیل خان سے اوپر فاٹا. وی آر یوز ٹو دس. ہماری قوم نے پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں، سندھ میں، ہر موقع کے اوپر ہماری پوری قوم نے تمام تر اصول بہت پہلے سے وضع کر دیے تھے کہ LGBT والے بھی شرما جائیں گے. یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا. یو آر ویئر اہیڈ آف دا گیم. ٹھیک ہے، میں صرف پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، نہیں تو دنیا میں ہر جگہ پہ یہ کام ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ. مگر حضرت لوط کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور ہم ابھی بھی عذاب فری چل رہے ہیں. عذاب فری کا مطلب پتہ نہ لینا. ہم پہ قرآن آ گیا جو کہ کبھی بھی چینج نہیں ہونا. ان کے اوپر وہ کتاب آئی جن کو ان کو پتا تھا ایز فتنہ چینج کر دی جائے گی انہی کے راہبوں کی طرف سے. سوچے، ان کے راہبوں کی طرف سے انہی کی اللہ کی کتاب چینج کر کے ان پہ فتنہ ڈالا جائے گا. یہ سب سے بڑا عذاب ہے کسی امت پہ، کسی قوم پہ، کسی گروہ پہ، کہ اللہ کی کتاب کو انہی کے راہبوں کو ایز فتنہ بنا کے دے. نکال لو اپنا قلم، لگاؤ اس کے اندر نقب، لکھو جو لکھتے ہو، اور لوگ تمہیں اللہ کے کلام کے طور پہ ٹریٹ کریں گے تمہارے جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں. اس سے بڑا فتنہ آ سکتا ہے کسی قوم پہ؟ ہم پہ اللہ نے کہا نہیں. پیدا ہو رہے ہیں انہیں تو نہیں پتا نا سر، جو اسرائیل میں بچہ بھی جی جی، ان کو سوچیں ذرا، سوچیں. یہ چہیتی قوم ایسے ہوتی ہے یا ایسے ہوتی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے معمور کیے ہوں کہ حرف چھوڑ ایک نقطہ بھی نہ بدلنے دے اس کتاب کا؟ یہ ہوتی ہے فیوریٹ قوم کی نشانی. سمجھ رہی ہیں؟ ایسا نبی کہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے ایسا کوئی نبی آیا ہو. سارے نبیوں کے امام ہمارے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے سارے عذاب رک جائیں. قرآن وہیں پہ ٹھہر جائے، کچھ حرف نہیں بدلے گا اس کا، کوئی عذاب نہیں آئے گا اس قوم کے اوپر. یہ ہوتی ہے فیوریٹ قوم کی نشانی. یہ ہم بدبخت ہیں، ہم جو اپنے اس کمپلیکس کے اندر بنی اسرائیل کو چلتا کیا کہ اپنے آپ کو، جی ہم تو پہلی مظلوم سے ہیں، بنی اسرائیل چلتے تو ہم تو بالکل ہی نو کمی کمین سے. یہ ایسے بدبخت گزرے ہمارے پچھلے کچھ 60 نسلیں جنہوں نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا. ہمیں یہ پرائڈ دینی چاہیے تھی کہ تمہیں پتہ بھی ہے کیا آنر ملا ہے، تمہیں پتہ، اپنے نبی کو پہچانے ہو، اپنی کتاب پہچانے بھی ہو. سارے نبی مل کے ترس جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر گفٹ کیا مل گئے. سارے نبی مل کے ترس جائیں کہ اتنے بڑے گفٹ مل گئے ایک امت کو. وہ ڈائلاگ غور سے سنیں اور پڑھیں، غور سے پڑھیں، جو موسیٰ علیہ السلام کا کس سے ہوا تھا لینا؟ آپ کی اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا. وہ ڈائلاگ غور سے پڑھیں، تب آپ کو پتہ چلتا ہے فیورٹ کون ہے، چہیتا کون ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا فیورٹ کی نشانی کس نے بتائی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہے. سمجھ گئی بات علینا؟ جی سر سمجھ گئی. کب ہوئی تھی بات موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ معراج کے موقع پہ. جی، اور وہ غور سے پڑھیں، آپ کو اس وقت دل سے ایک خاص پرائیڈ اور مسکراہٹ نہ آئی جس کو رونت میں یا کبر میں نہ ڈال دینا. ٹھیک ہے، یہ مسکراہٹ آتی ہے، ہر مسلمان کے منہ پہ مسکراہٹ آتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
گفتگو کرتے ہیں تو ہر مسلمان مسکرا رہا تھا کہ ہمیں اللہ نے کیا آنر دے دیا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ جی سر. اپنے آپ کو ایزی نہ لے بیٹا, ابھی بتا رہا ہوں, یو آر اے مسلم وومن, یو بیٹر بی رولنگ دا ورلڈ, یو بیٹر بی دا کوئین اینڈ پرنسس آف جنہ. فیوریٹ ہونا کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں, چھوٹی بات نہیں ہوتی, اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اوکے, یہ بہت بڑا منصب ہے, یہ نبھانا پڑتا ہے, اس کے اوپر فرائض کی لسٹ لگی ہوئی. پتر سمجھیے بات. جی سر. جی بس وہ ایک ذرا جا کے وہ گفتگو پڑھیں جو دو انبیاء کے آپس میں ہوئی ہے, آپ کو پتہ چلے کہ آپ اور میں, ہمارے تکے لگ گئے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں, کوئی ہم نے کام نہیں کیے, کوئی کام نہیں کیے ہم نے جو بنتے تھے.